بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین نسیم. ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ٹی ایم اے ڈپارٹمنٹ کے متعلق گزشتہ ہفتے میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بڈگرام کے بڈگرام ٹی ایم اے کے موجودہ ٹی او آئی جناب عتیق صاحب یہاں پر پی ٹی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور اس کے متعلق کچھ شواہد میں نے اکٹھی کی تھی اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو رپورٹ میں شیئر کر دی تھی. گزشتہ شب اسی کیس کے سلسلے میں میں نے دوسری ویڈیو اپلوڈ کی جس میں میری اور ٹی او آئی صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی تھی. وہ بھی آپ لوگوں نے سن لی ہوگی جس میں ٹی او آئی صاحب نے اس بات سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ انہوں نے ٹھیکہ وغیرہ کسی سے نہیں لیا، بلکہ ٹھیکہ جو جسے ملا ہے وہی اس کا ٹھیکیدار ہے اور وہی آگے مزدوروں کو مستریوں کو پیمنٹ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے میں نے جو تحقیقات کی تھی، جو رپورٹ بنائی تھی، اس کا ایک حصے کو ابھی تک میں نے پبلش نہیں کیا تھا اور وہ رختہ جو مزدور ہے، جو کام کرنے والے ہیں، ان سے میں نے ریکارڈنگ کی ہے، ان کی ویڈیو میں نے بنائی ہے. سب سے پہلے وہ سن لیں آپ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں، وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ ٹی او آئی صاحب دے رہے ہیں اور ہم کام ٹی او آئی صاحب کے نگرانی میں کر رہے ہیں. تو وہ سن لیں اور ٹی او آئی صاحب کا موقف بھی سن لیں. اس کے بعد میں پھر آگے بات کو بڑھاتا ہوں. کٹکوم نہ خاص صبر بدری سیکنڈ ریڈی شزر. تو دوستو آپ لوگوں نے ٹی او آئی صاحب کی گفتگو بھی سن لی ہوگی اور اسی کے ساتھ جو فوڈ اسٹریٹ میں رن روغان کا کام کر رہے مزدور منا کم سے اور فوڈ اسٹریٹ میں کام کرنے والے مزدور مستری کی گفتگو بھی آپ لوگوں نے سن لی ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بڈگرام کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر آج کل کرپشن کا عالم ہے، ہر ادارے میں کرپشن کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. ٹی او آئی صاحب کے متعلق یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی ایم اے ڈپارٹمنٹ کا ریسٹ ہاؤس ہے جو کہ واقع ہے پرانا عدالت کے سامنے. ان کا نئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اس میں گزشتہ 2 سالوں سے یہ میں آپ کو ایک نئی خبر بریک کر رہا ہوں. گزشتہ 2 سالوں سے یہ لوگ وہاں پر چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں. ہاں جی، چوری کی بجلی. اور وہ بھی ٹی ایم اے ڈپارٹمنٹ کا جو ریسٹ ہاؤس ہے جہاں پر ٹی ایم او صاحب وتھ فیملی رہ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہی ٹی او آئی صاحب عتیق الرحمان صاحب. اس کے متعلق تو مجھے یہاں تک اطلاع ملی ہے کہ یہ ان کے گھر میں 3 ایسیاں چل رہی ہے. تو جنابی والا، یہ 3 ایسیاں آپ چلا رہے ہو اپنے ریسٹ ہاؤس میں. ذرا یہ بھی بتائیے گا اس قوم کو، عوام کو، کہ آپ اس کا بل کون دے رہا ہے اور بل اگر آپ دے رہے ہیں تو بل کس انداز سے پے کر رہے ہیں. یہاں پر تو عالم یہ ہے کہ بڈگرام کے افیسر جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ بھی بجلی کی چوری کر رہے ہیں. تو ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ٹی او آئی صاحب کے بیگ پر کچھ لوگ جو سیاسی ہیں یہاں کے، وہ ان کو بیگ پر کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ ان کو یعنی تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو میں ان لوگوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ میڈیا والے یقینی طور پر کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. نہ میڈیا کا کام ہے کسی کو اکاڑنا، اس کو بچارنا، اس کو باہر پھینکنا. نہیں، میڈیا جس طرح میں نے اس کیس میں ٹی او آئی صاحب کو، اس کے حرکات کو، ان کے کردار کو منظر عام پر لایا ہے. جو عناصر ان کی پش پر کھڑے ہیں اور جو بھی عناصر سیاسی لوگ ایسے کرپٹ لوگوں کے پش پر کھڑے ہوں گے، ہم ان کو بھی بے نقاب کریں گے. کیونکہ بڈگرام کے اصل لٹیرے، بڈگرام کے ترقی کے راہ میں رکاوٹ اصل یہی عناصر ہے جو چند ٹیکوں کی خاطر، جو اپنی ذاتی مفادات کی خاطر بڈگرام عوام کے فنڈ کو لوٹتے ہیں اور اس کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں. تو میں یہاں پر مطالبہ کروں گا جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو یہاں کے متعلق افیسر ہے بڈگرام لوکل سطح پر، کہ وہ اس کیس کا شفاف انکوائری کرائیں. اگر ٹی او آئی صاحب
ان باتوں پر پورے نہیں اترتے تو بے شک وہ میرے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ جو باتیں، جو الزامات جو میں نے ایویڈنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اس پر کیو آئی صاحب فٹ آتے ہیں تو پھر ان کو یہاں پر رکھا کیوں گیا ہے؟ تو پھر ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ آخری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں جو ہمارے یہاں پر اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو ان کے سربراہان ہیں، ان کا رویہ اس لحاظ سے انتہائی افسوسناک ہے کہ بڑگرام میں کلم کرپشن ہو رہی ہے. جو ڈیولپمنٹل فنڈ آیا ہوا ہے اس کو بے دریغ لوٹا جا رہا ہے. بیوٹیفیکیشن کا فنڈ وہ بھی لوٹ لیا گیا ہے، اور یعنی کرپشن کا ایک پورا بازار جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے. لیکن اس پر ہمارے جو اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز ہیں وہ اس پر اس طرف ان کا دھیان جا ہی نہیں رہا. وہ بالکل ان لوگوں نے اس پر چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اگر جسٹ فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے کبھی کبھار فیس بک پر یہ لوگ بیانات داغ دیتے ہیں، لیکن بڑگرام کے فنڈ کو، بڑگرام عوام کے فنڈ کو لوٹنے والوں کے خلاف جب تک یہ لوگ عملی طور پر کچھ اقدامات نہیں اٹھائیں گے صرف فیس بک کے بیانات کافی نہیں ہوں گے، اور اس سے بڑگرام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور بڑگرام کی پسماندگی دور نہیں ہو سکتی. امید ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے جو لیڈران ہیں، جو یہاں کے سیاسی معرکوں میں حصہ لیتے ہیں، جو بڑگرام کو ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، وہ میرے اس پیغام پر ضرور لبیک کہیں گے، اور جن اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے ان کے خلاف گہرا تنگ کریں گے. شکریہ.